جملہ پہنچا سنا والے تو دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے، اور تنظیم وہی قابل عمل ہے جس کا بنانے والا خواہشات سے پاک ہو، جس کا مرکب کرنے والا ہوا و ہوس سے پاک ہو۔ مولا کرے ایسے موضوع کی وضاحت ہو جائے جس سے صحیح و سالم دین کی ایک علامت نگاہوں کے سامنے آ جائے، تو طے ہو گیا نا کہ دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام۔ اب اتنا بڑا بیٹھا ہوا میرے بچے بھی بزرگ بھی ہیں، کوئی صاحب پوچھے جناب کہ زندگی کی تو بہت سی قسمیں ہیں، انسانی زندگی، حیوانی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی، ہمارے بعد کی زندگی، جانور کے بعد زندگی، چرند پرند کے بعد کی زندگی، کیڑے مکوڑوں کے بعد زندگی۔ تو آخر دین کی زندگی کی تنظیم کا نام ہے۔ یہ تحریک اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دین کی شان بیان ہو نہیں سکتی۔ ہم کو یہ بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اسلام جس زندگی کے لیے بنایا گیا ہے آیا اس کے تمام شعبوں پر حاوی ہے یا حاوی نہیں ہے۔ تو اتنا عقل مند مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے کچھ شریف کا، کوئی عقل مند، کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ دین اور آئین سے مراد حیوانی زندگی کا رابطہ نہیں لے سکتا۔ اس سے مراد انسانی زندگی ہی کی تنظیم ہے۔ تو اب آئے چلے ذرا انسان کی شخصیت نظر ڈالیں کہ انسان کیا ہے۔ گھبرائیے گا نہیں، میرے ساتھ دیے گا۔ بڑی الجھانے کی بحث ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کی فصل کیا ہے۔ اور میں آپ تک زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا کہ میں یہ بحث کروں کہ انسان کیا ہے، لیکن ایک علمی بات تو کہوں گا نا کہ انسان کے بارے میں علمی دنیا ہمیشہ سے حیرت میں رہی، محو فکر رہی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے والا انسان، چاند کی زمین کو اپنے قدموں سے روکنے والا انسان، راکٹ پر بیٹھ کر فضاؤں کی وسعتوں کو محدود کر لینے والا انسان، شمسی توانائی کو اپنا قیدی بنا لینے والا انسان، آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے۔ اتنی ترقی ہو گئی، انسان کے قدم چاند پہ چڑھ گئے، ستاروں پر کماندیں ڈال دی، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، ایٹم بم ایجاد ہو گیا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی، ریل گاڑی ایجاد ہو گئی، جہاز ایجاد ہو گئے، بلب ایجاد ہو گیا۔ ٹیکنالوجی کا دور، کمپیوٹر کا دور، سائنس کا دور، عصر جدید، عصر نو، نیا زمانہ، نئی دنیا، نئے انداز، نئی اسٹائل، ہے نا۔ لیکن انسان کتنا بد نصیب ہے کہ آج تک یہ طے کر سکتا کہ وہ خود کیا ہے۔ اور مجھے تو مولا اس مرحلے پر اپنے مولائے کائنات کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میرے مولا علی نے انسان کے بارے میں کہا۔ جانتے ہیں علی نے کیا کہا؟ کیا گواہ کی جملہ ہے؟ میرا مولا علی بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ خطیب ممبر سلونی۔ بولے میرے ساتھ ساتھ، اتنا ٹھک نہیں سن رہے ہیں۔ خطیب ممبر سلونی علی بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں علی؟ علی کہہ رہے ہیں انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا۔ بے شک، بات نہیں پہنچی آپ کو؟ واہ 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 واہ۔ انسان کی لا علمی اور جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کو نہیں پہچانتا۔ تو اب اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن سمجھو، وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا، وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی ہے، وہ محمد جس کا ہر اقدام بہش کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے، اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا، خدا پھینک رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے، جب بلندی عرش سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتی ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ لفظ کہاں ہے، اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا۔ آیتیں آتی رہی اور قلب رسول کو اپنی منزل بناتی رہی، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا، پورا دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا، پورا قانون آسمان سے زمین پر نازل ہو گیا۔ لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ اہلیت میں فریاد کی کہ پروردگار، جب تجھے ایک ایک آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو نے نبی جیسے
انسان کے دل کا انتخاب کیا. واہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے رسول اس قرآن کو تمہارے قلب پر اتارا. تو مالک جب قرآن الگ الگ تھا, کچھ مکی آئے تھے, کچھ مدنی آئے تھے, کچھ سورہ مکے میں, کچھ سورہ مدنی میں, جب آیتیں الگ الگ اترتی رہی تب تو تمہیں نبی کو چنا. لیکن مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اب قرآن الگ تھوڑی ہے, اب تو سورہ حمد بھی آ گیا, سورہ بقرہ بھی آ گیا, سورہ آل عمران بھی آ گیا, سورہ نساء بھی آ گیا, سورہ مائدہ بھی آ گیا, سورہ انفال بھی آ گیا, سورہ نعام بھی آ گیا, سورہ اعراف بھی آ گیا. اب پورے کا پورا قرآن مکمل ہو گیا ہے. تو اب نبی کے جیسا اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو, خدا کرے جملہ پہنچے سننے والوں تک. بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار نے جب آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو تمہیں نبی کو چنا, لیکن اب آیت الگ تھوڑی ہے, اب تو قرآن مکمل ہو چکا ہے. تو اب نبی جیسا اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو, توجہ آگے آگے تک, تو بہتر یہی ہے تو اپنے قرآن کو اوپر اٹھا لے. کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجساتوں میں چلا جائے. پروردگار کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجساتوں میں چلا جائے. اور اس کے بعد میں نے نبی کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا نبی اللہ, اے فخر آدم, اے آمنہ کے نام, اے عبداللہ کے بیٹے, اے ابو طالب کے بھتیجے, اے فخر آدم, اے فخر موسیٰ, اے فخر نوح, اے فخر ابراہیم, اے فخر عیسیٰ, اے فخر انبیاء, اے فخر یحییٰ, اے فخر زکریا. آپ نے قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, آپ نے قرآن کی خاطر بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے. یا نبی اللہ, جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنے ساتھ لے جائیں. کیا فائدہ کہ ایسی ناقابل ترمیم کتاب صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے, ایسی پاک کتاب نجساتوں میں چلی جائے. میں نے نبی سے کہا, لیکن علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, میرے کانوں میں نبی کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ انی تارکون, میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے. ارے تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کریں گے. لیکن علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور آواز میرے کانوں کے پردے سے ٹکرائی. وہ اجرتی اہل بیتی, میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے, بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑ رہا ہوں. ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پر آئے تو نفس خدا بن جائے, اگر مبارزے میں آئے تو نفس رسول بن جائے. کیا بات ہے. نفس اللہ سبحان اللہ. مل کے سنے مل کے بولے ذرا, مل کے تھکے تو نہیں ہیں سننے والے, واہ 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 واہ. اپنے دائیں بائیں بیٹھے تھکے تو نہیں ہیں. واہ واہ. اب میں اس حدیث کو سنا رہا ہوں جو حدیث تم نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے. جب پیدا ہو تو پیدا ہوش کماتے ہو تو یہ حدیث سنتے ہو. کیا حدیث ہے؟ انی تارکن, کوئی اہم فیصلہ ہونا ہے آج انشاءاللہ ممبر پر. اس امام بارگاہ میں کون کیا نام ہے امام بارگاہ کا نام کیا ہے؟ جگہ کا اللہ خالقان. جتنا جو جہاں سمجھ میں آیا ہوا ہے نبی کی حدیث کا پیغام میں نے سنے. میں ترجمہ کر رہا ہوں بس ایک ایک جملے پہ, جو سامنے بیٹھے ہو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں. سلام علیکم ماشاء اللہ بول رہے ہیں بزرگ, ابھی آپ جملوں کو وزن دیں تاکہ پوری طاقت سے جملے جائے. بلا فخر کے ماننے والے یہاں سے آ کر ماشاء اللہ میں جو پیغام دے رہا ہوں پیغام ضائع نہ ہونے پائے. آپ کو دے رہا ہوں, آپ کو سنا رہا ہوں, آپ زمانے کو سنائیے کہ کیا کہہ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم ثقلین, نبی نے کہا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ہے نا, ثقلین بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ. ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, وہ اطرتی, دوسری میری اطرت جو میرے اہل بیت ہے. ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اور نبی نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کر رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے. واہ واہ واہ. ہرگز ہرگز بات بولتے رہنے کے ساتھ ساتھ بچے بیٹھے آپ زیادہ بولے تاکہ بزرگوں تک آپ کا پیغام جائے اور مل کے چلے. ساری بزرگوں کے سب پرستی میں انشاءاللہ بچوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں میں. میرے خالد جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے, میری بات گمراہ نہیں ہوگے. تو نبی نے دو چیزیں چھوڑی. اب
نا آپ میرے ساتھ تھے, آپ نے تعارف کرایا کہ جناب یہ فلاں صاحب کے رشتے دار ہیں, میں نے جا کے فاتحہ پڑھی, تعزیت کی, تسلی دی کہ میں خدا آپ کے درجہ بلند کرے. اب میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب مرنے والے کا کوئی قریب دوست آیا اور اس نے پوچھا مرنے والے کے کسی عزیز سے, مرنے والا بڑا اچھا تھا, بڑا چوڑی والے لطف اللہ چلے کا کیا آواز آ رہی ہے, کہنے کہ جناب خدا قریب رحمت کرے, مرنے والا بڑا اچھا تھا. اس نے ٹھیک ہے خدا قریب رحمت کرے, سوال کیا تھا, کہنے کہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دے کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا. آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا میرے سامنے. مرنے والا بڑا اچھا تھا, یہ بتائیں کہ مرنے والا آواز آ رہی پچھلا مرنے والا کیا چھوڑ کر, مرنے والا کیا بتا دو مجھے احساس دلانا کہ بیٹا بیٹھو, مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا. ٹھیک ہے, میں کل رات اسلام آباد میں تھا, پھر ملتان میں شام بلی پڑی اور اس وقت آپ کے سامنے حاضر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, فرق صاحب ہے, لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں پیغام دیتا ہوں مولا کے سبزے میں بس مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ مولا مجھے تائید دے, کہ تاثیر دے, کہ سننے والوں کو پیغام پہنچا دوں. جب آپ نے پوچھا مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا تو اس کا عزیز اٹھا, کہنے کا مرنے والے نے ایک مکان چھوڑا, ایک دکان چھوڑی, ایک گاڑی چھوڑی, ایک موٹر سائیکل چھوڑی. مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا, مکان, دکان. فوراً آپ نے دوسرا سوال کیا, مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا. واہ 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 بولے یار ہم بیٹھے بیٹھے آواز نہیں چاہیے, مرنے والا کی آواز آئی, مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا, ہاتھ کھول کے میرے سامنے دینا, مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا, مکان, دکان. اب جب سوال بدلا آپ نے مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا تو اب جواب بدل گیا. بتایا کہ جناب ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, دو نواسی ہے, دو نواسی ہے. میں نے کہا بہت شکریہ, ان دونوں سوال میں فرق کیا ہے, فرق آخری آدمی تک فرق یہ ہے کہ جب پوچھتے ہیں کیا چھوڑا تو جتنی خاموش چیزیں ہیں گنوا دو, مکان خاموش, دکان خاموش, بیٹے خاموش, اور جب پوچھتے ہیں کس کو چھوڑا تو بولتے لوگوں کے نام دو. بیٹا بولتا ہے, بیٹی بولتی ہے, رسم دنیا کیا ہے, دستور دنیا کیا ہے, قانون دنیا کیا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو خاموش گھر ہے وہ گھر کا بنے گا, جو بولتا ہوا بیٹا ہے وہ اس کا پانی بنے گا. میرے نبی نے جو چھوڑا قرآن خاموش گھر کا بنے گا, پانی بولتا ہوا پانی بنے گا. مل کے نہیں سارے بہت خوب اتنی ہی بلند سلام مل کے محمد